الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، حد درجے کی دو خوشیاں ہیں۔ فرحت کہتے ہیں حد درجے کی خوشی کو، انتہائی خوشی کو۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہے، کیونکہ جب آدمی کو خوب بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو، خوب بھوک کے وقت کھانا مل جائے، خوب پیاس کے وقت پانی مل جائے تو آدمی کو طبعی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ جب بھوک کا زور ہو تو آدمی کو کھانے کے علاوہ کوئی شے اور محبوب نہیں ہوتی۔ طبعی طور پر سب سے زیادہ اس کو محبوب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے۔ اسی طرح جب پیاس خوب لگی ہوئی ہو تو پھر اس وقت اس کے لیے ٹھنڈا پانی سب سے محبوب شے، مرغوب شے ہوتی ہے۔ جب محبوب اور مرغوب شے مل جائے تو اس وقت خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرحۃ عند فطری ہی، ایک حد درجے کی خوشی اپنے روزے کے افطار کے وقت آدمی کو ہوتی ہے۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی آخرت میں ہوگی، جنت میں ہوگی، جب اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت روزے پر جو انعامات مل رہے ہوں گے، پھر اس میں جو خوشی ہوگی وہ بہت حد درجے کی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ ایک روایت میں ہے وانا اجزا بہ، میں اس کا خود بدلہ دیا جاؤں گا، روزے کے بدلے میں خود دیا جاؤں گا، میری رضا حاصل ہوگی۔ روزہ رکھنے والے سے میں اتنا زیادہ خوش ہوں گا کہ میں خاص انعامات سے اس کو اپنی جانب سے نوازوں گا، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ نوازوں گا۔ اس وجہ سے روزے دار کے لیے میدان حشر میں بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے۔ ریان خاص روزے داروں کے لیے، جو لوگ روزے رکھتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ان کے لیے باب الریان ہے، وہاں سے وہ داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان شریف کی قدر نصیب فرمائے، روزے پورے اخلاص اور تقوی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی حالت میں غیبت سے بچائے، روزے کی حالت میں بدنظری سے بچائے، روزے کی حالت میں اور گناہوں سے بچائے، روزے کی حالت میں خوب تلاوت کرنے، ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کلمہ استغفار، تیسرا کلمہ جنت کا سوال، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، یہ بہت بڑی شے ہے جس کی ترغیب حدیث شریف میں آئی ہے روزے دار کے لیے کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔